زبانی کلامی طور پہ کہنے سے توبہ توبہ ایسے توبہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں توبہ کے کچھ تو اوقات ہیں. اگر ان اوقات کے مطابق توبہ کریں گے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے. یہ نہیں ہے کہ جب ساری زندگی کھاتا پیتا رہے اور جب مرنے کا وقت ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر آدمی کی نیت صحیح ہے توبہ کرنے کی تو اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ارکان ہیں. آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک رکوع ہی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی، ایک سجود ہی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی، ارکان پورے نہیں ہوئے. اسی طرح توبہ کے لیے بھی کچھ ارکان ہیں. جب تک ان پورے ارکان پر عمل نہیں ہوگا توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پہلا رکن کیا ہے؟ الاعتراف بالذنب، کہ آدمی اپنے گناہ کو گناہ سمجھے. اگر وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا پھر توبہ کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ الاعتراف بالذنب، اور دوسری شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، کہ اس جگہ کو فوراً چھوڑے. اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ والعزم علی الا یعود ابدا، پکے ارادے سے فیصلہ کرے کہ میں پھر یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. تو انسان جب توبہ کرتا ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ آپ حضرات سے درخواست کروں اور جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچے ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے توبہ کرو. توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا. یہ ایسا لفظ ہے، انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے بھی ہوتا ہے. جب بندہ توبہ کرے کہتے ہیں تاب العبد، اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تاب اللہ علیہ، اللہ پر نے اسی توبہ قبول کر لی. تو اس لیے ہمیشہ توبہ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو انی استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ. نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور توبہ کر رہے ہوتے، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم گنتے جاتے تھے، کبھی 70 ہوتا، کبھی 100 ہوتا. جب اللہ کے پیغمبر 100 دفعہ توبہ کریں تو پھر ہم انسانوں کی کیا پوزیشن ہے، عام آدمی کی کیا حالت ہے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پہ خوش ہوتے ہیں کہ علم عبدی
ان لہ ربا یغفر الذنوب، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو بخشے گا؟ غفرت لہ، میں نے بخش دیا۔ پھر گناہ کرتا ہے وہ، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے گناہ بخشنے والا ہے، میں نے بخش دیا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ تیسری چوتھی دفعہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ اب فلیفعل ما، جو مرضی ہے کرتے پھر توبہ تمہاری قبول ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر بھی توبہ کریں، صحابہ بھی توبہ کریں، متقی پرہیزگار بھی توبہ کریں، اور ہم انسان نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضور نے مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ سارا سامان رکھا ہوا تھا، کھانے کا، پینے کا، پانی وغیرہ۔ ایک جگہ اس نے اپنی اونٹنی کو درخت کی ٹہنی سے اس کو باندھا اور خود اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اللہ کی شان ہے کہ نیند آ گئی، نیند تو نیند ہے نا جی، نیند اور موت کب پوچھتی ہے؟ نیند آ گئی اور جب نیند کھلی دیکھا تو اونٹنی نہیں ہے۔ اب یہ نا بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، یہ صحرا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، اونٹنی پہ میرا سارا سامان تھا اور وہ بھی غائب ہو گئی، اتنے بڑے صحرا میں میں کہاں ڈھونڈوں؟ یہ کہہ کے دعا مانگتے مانگتے پھر سو گیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی خوشی سے یہ بھی بھول گیا۔ کہنا تو یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدک، تم میرے رب ہو میں تیرا بندہ ہوں۔ کہہ بیٹھا نہیں، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ شدت خوشی سے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ توبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، ایسی سچی توبہ کہ دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرے۔ اگر پھر وہ گناہ کرے تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم اپنے اللہ سے مذاق کر رہے ہو، توبہ 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 توبہ۔ جب تک دل کی نیت نہ ہو اور قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو، اس وقت تک توبہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی، اپنی خلافت کے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے گلیوں میں۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ گا بھی رہا ہے اور اس نے سامنے اپنے قمیض کے دامن میں بوتل بھی کوئی چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شرابی ہے، نشے میں آ کے گا رہا تھا۔ آپ نے روکا اس کو، رک جاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر سامنے آ گئے ہیں تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، انہوں نے کہا یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی نہیں کروں گا، ابھی میری عزت رکھ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا بھی کیا ہے تمہاری بوتل پہ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سرکہ ہے۔ سرکہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سرکہ ہے، لے آؤ بوتل۔ وہ بوتل لے آیا، حضرت عمر نے بھی سونگا، سارے صحابہ جو ساتھ تھے ان کو سب نے کہا یہ تو سرکہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی اگر یہ سرکہ ہے تو پھر اس کو ہم کسی طرح سزا تو نہیں دے سکتے۔ کہا کہ اچھا بھی جاؤ۔ اب وہ حضرت عمر سے تھوڑا سا دور ہوا، سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تم نے میری لاج رکھی ہے، میں بھی کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔
توبہ کر لی، توبہ ہو تو پھر ایسی توبہ ہو